محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: فضل الشعبان علی سائر الشہور کفضلی علی سائر الانبیاء۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مبارک ہو مومنو آئی شب برات، مبارک ہو مومنو آئی شب برات، رحمت خدا کی بن کے چھائی شب برات۔ کرتے رہے خدا کی عبادت بھی رات بھر، کچھ اس طرح نبی نے منائی شب برات۔ برادران اسلام، شب برات یعنی شعبان کا یہ مبارک مہینہ آنے والے سنڈے کا دن گزار کر جو رات آئے گی وہی شب برات ہے، اور اس شب برات میں ہم مسلمانان اہل سنت حلوہ بناتے ہیں، قبروں کی زیارت کرنے کے لیے قبرستان جاتے ہیں۔ بلا شک و شبہ یہ سارا کام جائز اور درست ہے، حدیث پاک میں ان سب چیزوں کا ثبوت ملتا ہے۔ شعبان کے مہینے کی بہت زیادہ فضیلت حدیث پاک میں بیان کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فضل الشعبان علی سائر الشہور، یعنی شعبان کی فضیلت تمام مہینوں پر کفضلی علی سائر الانبیاء، ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تمام انبیاء اکرام پر ہے۔ اور شعبان کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سید الملائکہ حضرت جبریل امین شعبان کی 13 تاریخ کو میرے پاس آئے اور ارشاد فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ، اٹھیے تہجد کی نماز ادا کر لیجئے اور اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں بیدار ہوا، میں نے تہجد کی نماز ادا کی اور اپنی امت کی بخشش کی دعائیں کرنا شروع کی، یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو گئی۔ سید الملائکہ حضرت جبریل امین پھر حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، مبارک ہو، اللہ تعالی نے آپ کے دعا کی برکت سے آپ کی امت کے تیسرے حصے کو بخش دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری سن کر زاروں قطار رونے لگے اور سید الملائکہ حضرت جبریل امین سے پوچھا، ہے جبرائیل، میری امت کے 2 حصوں کا حال کیا ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ پھر جب شعبان کی 14 تاریخ 14ویں رات آئی، حضرت جبریل امین پھر حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اٹھیے تہجد کی نماز ادا کر لیجئے اور اپنی امت کی بخشش کی دعا کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیدار ہوئے، نماز تہجد ادا کی، اپنی امت کی بخشش کی دعا کرنے میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو گئی۔ سید الملائکہ حضرت جبریل پھر حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالی نے آپ کی امت کے دوسرے حصے کو بھی بخش دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر زاروں قطار رونے لگے اور ارشاد فرمایا، میری امت کے تیسرے حصے کا کیا حال ہے، اس کے بارے میں بتاؤ۔ تو حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان کے بارے میں مجھے علم نہیں۔
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات جسے لیلۃ البرات اور شب برات کہتے ہیں، اس رات حضرت جبریل آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اٹھیے اور نماز تہجد ادا کیجئے، اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، نماز تہجد ادا کی، اپنی امت کی بخشش کی دعا کرنے لگے، یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو گئی۔ سید الملائکہ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ مبارک ہو، اللہ تعالی نے آپ کی امت کے تمام گناہگار لوگوں کو بخش دیا ہے، البتہ کچھ ایسے گناہگار لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ نے اب تک نہیں معاف کیا ہے۔ پھر سید الملائکہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسے لوگ جو ماں باپ کے نافرمان ہیں ان کو اللہ نے نہیں بخشا ہے، ایسے لوگ جو اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانے والے ہیں ایسے کو اللہ نے نہیں بخشا ہے، ایسے لوگ جو شراب اور جوا کھیلنے اور زنا کرنے کے عادی ہیں ایسے لوگوں کو اللہ نے نہیں بخشا ہے، ایسے لوگ جو رشتے ناطے کو توڑنے والے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ نے نہیں بخشا ہے، البتہ اگر یہ لوگ اپنے ان گناہوں سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی آج کی رات بخش دے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شب برات ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ ان کے گناہوں کو بخش دینے کے لیے خود اعلان کرتا ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ شریف جلد نمبر 1 صفحہ 160 کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب برات آتی ہے تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب شب برات آئے تو راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، اس لیے کہ جب 15ویں شعبان کا سورج غروب ہوتا ہے اور جب رات شروع ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان کرتا ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ میں اسے مصیبت سے چھٹکارا عطا کر دوں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اعلان کب تک ہوتا رہتا ہے؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا طلوع فجر تک، یعنی غروب آفتاب سے لے کر سورج جیسے ڈوبا 15ویں رات جیسے لگی، اللہ کی رحمت پکار پکار کر کہتی ہے کوئی بخشش کا چاہنے والا کہ اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ اسے رزق دیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت دور کی جائے۔ لیکن افسوس صد افسوس کی ہم ہیں، غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، عیش و آرام کی زندگی میں ایسے گم ہیں کہ ہمیں اپنے گناہوں کی کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں کوئی اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے، بس عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسی مبارک راتیں صرف اور صرف ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے آتی ہے۔